بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المجرورات یجر الاسم فی الموضعین الاول اذا وقع بعد حروف الجر الثانی اذا کان مضافا الیہ۔ اللہ پاک کی توفیق سے منصوبات اور مرفوعات کی بحث مکمل ہو گئی۔ آج انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں مجرورات کا۔ اسم، فعل، حرف مجرور فقط اسم ہوتا ہے، ظاہر ہے حرف یا فعل تو مجرور نہیں ہوتے۔ اسم جو مجرور ہوتا ہے اس کے جار دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بسا اوقات اس پر حرف جار داخل ہوتا ہے اور وہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اور بسا اوقات اضافت کی وجہ سے کہ وہ اسم کسی اور اسم کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج انشاءاللہ ہم فقط حرف جار کی بات پڑھیں گے، اضافہ زندگی رہی تو آگے۔ فرماتے ہیں اسم کو جو ہم نے کہا کہ بسا اوقات حرف جار مجرور بنا دیتا ہے، یہ حرف جار خود تین قسم کے ہیں۔ کچھ حرف جار ایسے ہیں جو اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتے ہیں اور ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 10 ہیں۔ کچھ حروف جار ایسے ہیں جو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں اور اس اسم ظاہر کو مجرور بناتے ہیں، غالباً 7 یا 8 وہ ہیں۔ نمبر 3، اور ایک حرف جار ایسا ہے جو فقط ضمیر پر داخل ہوتا ہے، یعنی وہ اسم ظاہر پر داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، یعنی حروف جار ایک ہو گئے جو فقط ضمیر کو جر دیتے ہیں، یعنی اس ضمیر پر داخل ہوتے ہیں، ایک۔ کچھ ہیں جو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، 7 یا 8، اور کچھ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی وہ ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں اور اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور ان کا مجرور اسم بھی ہوتا ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو، یہ ہو گئی۔ فی المجرورات فرماتے ہیں یجر الاسم، اسم کو جر دیا جاتا ہے، اسم مجرور واقع ہوتا ہے فی الموضعین، 2 مقامات پر۔ کہاں پر؟ اذا وقع بعد حروف الجر، اگر کوئی اسم حروف جارہ کے بعد واقع ہو تو وہ بھی اس حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ الثانی، اور دوسرا ہے اذا کان مضافا الیہ، اگر وہ اسم خود کسی مضاف کا مضاف الیہ ہو تو مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بحث مکمل ہو جائے حروف جر کی، اضافت پھر اگلے درس میں۔ خوب، حروف الجر، 2 سوال یہاں اٹھائے استاد شرطونی نے۔ کم قسمن حروف الجر، حروف جر کی کتنی قسمیں، ایک سوال، اور دوسرا یہ حروف جر کس کا متعلق ہوتے ہیں، جن کا متعلق، جار مجرور کا متعلق کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج پورا ہو جائے دونوں کے جوابات۔ نمبر 1، حروف الجر ثلاثۃ اقسام، حروف جارہ 3 قسم کے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔
منہا ما یشترکو بین الظاہری والمضمر، بعض ان میں سے ہیں جو اسم ظاہر اور ضمیر میں شریک ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض ایسے ہیں، اور ان کی تعداد 10 ہے تقریباً، یہ 10 وہ ہیں جو اسم ظاہر پر داخل ہو کر اس کو بھی مجرور کرتے ہیں اور ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے من، یہ پہلا ہے، من زیدن، یہ اسم پر داخل ہوا، من ہو، من ہا، من ہم، اب یہ ضمیر پر داخل ہو گئے۔ الا امرن، یہ اسم پر داخل ہوا، الیہ، الیہا، الیہم، یہ ضمیر پہ داخل ہوا۔ ان ضرارتا، اب یہ اسم پر داخل ہوا، ان ہو، ضمیر پر داخل ہوا۔ بہرحال علا، فی، لام، با، ادا، خلا، حاشا، یہ 10 ہیں کہ جو اسم ظاہر کو بھی مجرور کرتے ہیں، اس پر بھی داخل ہوتے ہیں اور ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا 10۔ وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالظَّاہِرِ، حروف جارہ میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ جو من آ رہے یہ من بازیت والی ہے، یعنی کچھ حروف جارہ مختص ہیں بالظاہر، یعنی اسم ظاہر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ وہ فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، ضمیر پر داخل نہیں ہوتے، اور فقط اسم ظاہر پر داخل ہو کے اس کو مجرور کرا دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ تقریباً 8 ہیں۔ ربا، مز، منزو، حتی، کاف، واو قسم، تائے قسم، وقع، اور آخری ہے کہ۔ یہ تقریباً 8 بنتے ہیں کہ جو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، ضمیر پر داخل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذرا توجہ فرمانا، یہ حروف، یہ جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں 8، ان کی اپنی پھر آگے 5 قسمیں ہیں کہ ہر حرف ہر اسم پر داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ حروف جارہ جو اسم ظاہر کے ساتھ مختص ہیں، ان کی اپنی پھر 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسم کا مطلب آقا جان یہ ہے کہ ہر حرف ہر اسم پہ داخل نہیں ہوتا، ان میں سے فلاں حرف فلاں فلاں قسم کے اسم پر داخل ہوگا، فلاں حرف فلاں قسم کے، فلاں حرف فلاں قسم کے، اس طرح ان کی 5 قسمیں ہیں۔ ابھی ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ وَيَنْقَسِمُ هَذَا الْقِسْمُ، هَذَا الْقِسْمُ سے مراد کیا؟ یعنی جو حروف مختص بظاہر ہیں، جو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، ان کی آگے پھر 5 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1، ما لا يختص بظاہر بعینہ۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، شاید جہاں مراد ما یختص ہے کہ جو اس میں ظاہر کے ساتھ مختص ہیں، بعینہ، بعین سے مراد ہے اسم ذات، کہ جو فقط اسی کے ساتھ مختص ہیں۔ اچھا، یہ لا جو ہے، اس لا یہاں اضافی ہے، یعنی آپ پڑھیں گے ما یختص بظاہر بعینہ، کہ جو مختص ہیں اس اسم کے ظاہر کے ساتھ، کہ بعینہ، بیان سے مراد یعنی اسم ظاہر، یعنی جو اسم ذات ہو۔ مثال دیتے ہیں، جیسے حتی اکلت السمکۃ حتی رأسها۔ ٹھیک ہو جی؟ والکاف، اس کے بعد آ گئی کاف۔ یہ جو کاف ہے نا، یہ 3-4 معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کاف تشبیہ کے بھی آتی ہے، کاف سببیت کے لیے بھی آتی ہے، کاف زائدہ بھی
ہوتی ہے، کاف استعلاء کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے لیسا کمثلہ، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کاف زائدہ ہے۔ زید کل اسد، یہاں پر کاف تشبیہ کے لیے۔ بہرحال اب وہ والواو، اور تیسری ہے واو، ٹھیک ہے جی۔ وما یختص بالزمان، انہی میں سے کچھ ایسے حروف ہیں جو فقط زمان کے ساتھ مختص ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا اسم جو زمانے کا معنی دیتا ہو، جیسے مز اور منز، ما رأیتہ یا ما رأیت زیدن مز یوم الجمعہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یوم جمعہ ظاہر ہے یہ زمانے کا معنی دیتا ہے، تو اب یہ مختص ہیں اس اسم کے ساتھ کہ جو اسم زمانے کا معنی دیتا ہو، جیسے مز اور منزو، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مز اور منزو اگر ماضی میں استعمال ہوں تو یہ من ابتدائیہ کا معنی دیتے ہیں، اگر حال میں استعمال ہوں تو پھر یہ فی کا معنی دیتے ہیں۔ خوب اپنے مقام پر آ جائے گا۔ نمبر 3، ما یختص بالنکرات الموصوفہ، انہی میں سے کچھ حرف ایسے ہیں جو فقط اس میں ظاہر نکرہ منصوبہ پر داخل ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہے، اور وہ ہے ربا۔ اب ذرا ترتیب سے چلیں گے نا آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ 3 وہ تھے جو اس میں ظاہر یعنی اس میں ذات پر داخل ہوتے تھے، 2 آ گئے کہ ایسے اسم پر داخل ہوتے ہیں کہ جو زمانے کا معنی دیتا ہوں، 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5۔ ایک ایسا حرف ہے کہ جو اس میں ظاہر نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، کہ جس کا مجرور اسم نکرہ بھی ہوتا ہے اور موصوفہ بھی ہوتا ہے۔ ربا رجل عالم خدمتہ، اب رجل کے بعد عالم اس کی صفت ہے، رجل نکرہ ہے، موصوف ہے، وہو ربا، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَدْخُلُ، لیکن یہی ربا بعض اوقات، قد للتقلیل، بعض اوقات داخل ہوتا ہے کس پر؟ علی ضمیر، اس میں ظاہر کی بجائے ضمیر پر، غائب، وہ ضمیر غائب کی ہوتی ہے، حاضر کی یا متکلم کی نہیں ہوتی، مبہم، ضمیر مبہم، مفرد، مفرد، مذکر، مذکر، ممید بالنکرۃ المنصوبہ، جس کی تمیز بعد میں ایک اسم نکرہ منصوبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مطابقۃ للمعنی، اور وہ نکرہ منصوبہ بلحاظ معنی اس ضمیر کے مطابق ہوتا ہے، من افراد و تذکیر، یعنی مفرد تثنیہ جمع ہونے کے لحاظ سے، مذکر مؤنث نکالے و الی آخرہ، جیسے رباہ رجلن، اب رباہ ضمیر پر داخل ہوا، یہ ضمیر غائب ہے، مفہم ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، لیکن اس کی تمیز بعد میں رجلن نکرہ منصوبہ ہے، لیکن یہ قد تدخلو، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ ربا جو اصل ہے وہ اس میں ظاہر نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے۔ مثال میں نے آپ کو دیا ربا رجل عالم، کہ رجل نکرہ ہے، موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، خدمتہ، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ نمبر 4، اب حتی، کاف اور واو 3 ہو گئے، مز اور منز 5 ہو گئے، ربا 6۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا يَخْتَصُّ بِاللَّهِ وَالرَّبِّ، انہی حروف میں سے
کہ جو فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایسا حرف ہے جو فقط لفظ اللہ پر یا لفظ رب پر داخل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ رب مضاف ہو کعبہ کی طرف یا جائے متکلم کی طرف۔ وہ کون سا حرف ہے؟ وہ ہے تا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 6 پہلے ہم نے پڑھے ہیں، یعنی حتیٰ، کاف اور واو 3، مز اور منذ 5، ربا 6، اور اب یہ آ گیا تا، یعنی تاللہ یا ترب الکعبۃ، ٹھیک ہے جی، یا تربی، یعنی رب یا کعبہ کی طرف مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ وما یختص، چوتھی قسم ان حروف کی کہ جو اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں ان میں سے ایک حرف ایسا ہے جو فقط لفظ یعنی اللہ، اسم اللہ یا اسم رب پر کب؟ کہ جب وہ مضاف ہو کعبہ کی طرف یا متکلم کی طرف، یعنی ترب الکعبہ یا تربی، یوں پڑھیں تو وَهُوَ الطا، یہاں کتاب پر فا لکھا ہوا ہے، یہ فا صحیح نہیں ہے، اتا، وہ ہے تا۔ 7 ہو گئے، اب فرماتے ہیں آگے، وَمَا يَخْتَصُّ بِمَل اسْتِفْہَامِيَّ وَأَن وَمَل مَصْدَرِيَّتَيْن، انہی حروف میں سے جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کئے۔ یہ ہے کئے مختص ہے کس کے ساتھ؟ مائے استفہامیہ، یا یہ مائے استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے کئے ما، یا یہ ہے ان مصدریہ یا مائے مصدریہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے کائے ان یا کائے ما مصدریہ، وہ مائے مصدریہ آپ کو پتہ فعل پر داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتی ہے۔ اب اس کی مثالی میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ مائے استفہامیہ تو آسان ہے، کئی ماں کے ذریعے انشاءاللہ حروف کی بات آئے گی تو وہاں پڑھیں گے کہ یہ کئے ماں در حقیقت سبب کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میں کنت فی البیت منذ یومین یا من ایام، کہ میں چند دن سے یا 2 دن سے گھر میں تھا، تو سائل سوال کرتے ہیں کئے ماں، یہ کئے ماں استفہامیہ جب اس آتا ہے اس کا مطلب سبب پوچھتا ہے کہ کیوں، وجہ کیا تھی، کیوں گھر میں تھے، یہ اس کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ کئے ان مصدریہ اور مائے مصدریہ، اس کی مثال جو میں لکھ کے لاؤں آپ کے لیے وہ یہ ہے، احسن السکوتا کئے تحسن الفہم۔ اب یہاں اصل میں تھا کئے ان تحسن الفہم، اب ان تحسنا یہ تعویل مصدر میں حسن کے معنی میں آئے گا، احسن السکوت، کیوں؟ لحسن الفہم، اصل میں یہ تھا۔ اس طرح احسن السکوت، یعنی اپنی زیادہ دیر خاموش رہے تاکہ تیرا فہم بہتر ہو جائے۔ احسن معاملۃ الناس، لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا کرو، کیوں؟ کئے ما تسلم من اذاہم، تاکہ آپ ان کی اذیت سے بچ رہیں۔ اب کئے ما یہاں ما مصدریہ ہے جو تسلمہ فعل پر داخل ہے اور اس کو پھر تعویل مصدر میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم، آگے ختم ہوگی بات۔ یہ 5 قسمیں ہم نے یہاں پر بنا دیں اور یہ ٹوٹل میرے خیال ہو گئے 8۔ وَمِنْهَا، لیکن انہی حروف کی جو تیسری قسم ہے، پہلی قسم تھی کہ جو مشترک ہے، جو اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتے ہیں، ضمیر پر بھی، دوسری تھی کہ جو مختص تھی فقط کس کے ساتھ؟ اسم ظاہر کے ساتھ۔ تیسری قسم وہ ہے ما یختص بجر الضمیر، کہ جو فقط ضمیر پر داخل ہو کر اس کو مجرور کرتا ہے، اور وہ ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے لولا، یعنی
لولا ہو کہ یہ ضمیر پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. یہ ہو گیا کہ حروف جارہ کی کتنی قسمیں ہیں. میں نے گزارش کر دی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں. کچھ مشترک ہیں بین اسم ظاہر و ضمیر، کچھ مختص ہیں اسم ظاہر کے ساتھ، اور کچھ ایک مختص ہے ضمیر کے ساتھ. یہ بات ختم. فرماتے ہیں یہ جو جار مجرور ہیں کہ جار جس اسم پر داخل ہوگا وہ مجرور ہوگا، تو ان حروف جارہ کے لیے ایک متعلق کا ہونا ضروری ہے. وہ متعلق در حقیقت عامل ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مررت بزیدن، مررت فعل انا فاعل با جار، زید مجرور جار مجرور متعلق ہوئے مررتو کے، یہ مررتو در حقیقت عامل ہے. تو پس ان حروف جار کے لیے ایک متعلق کا ہونا ضروری ہے. تو پھر متعلق کیا ہوگا؟ پوری توجہ. متعلق وہی ہوگا جو عامل بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو عامل بننے کی صلاحیت کیا چیز رکھتی ہے؟ فرماتے ہیں یا فعل ہو یا فعل سے مشتق ہو، جیسے اسم فاعل اسم مفعول ہوتے ہیں، یا مشتق تو نہیں ہے لیکن مشتق کی تعویل میں ہو، یا پھر وہ مشتق نہیں ہے تو اسم لیکن اس میں فعل کی بو بھی آتی ہے، جن جیسے ہم کہتے ہیں اسماء الافعال، یا خود مصدر اس میں تھوڑی بہت بو یعنی وہ عمل کے حوالے سے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خوب. لا بد لحروف الجر من متعلق، ان حروف جارہ کے لیے وہ جار مجرور، ان کے لیے ایک متعلق کا ہونا ضروری ہے. متعلق یعنی وہی جو عامل ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے. وَمُتَعَلَّقُهَا، پھر ان کا متعلق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان 4 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. الفعل، یا ان کا متعلق فعل ہوگا، جیسے مررتو بزیدن، یہاں جار متعلق مررتو آ گیا، فعل آ گیا. وما یشتق منہ، یا جو فعل سے مشتق کو، جیسے اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے. انا محب لعلی، لام جارہ علی مجرور، اب اس کا متعلق محب اس میں فاعل ہے. انا ضارب لزید، اس لے زید کا جو متعلق ہے وہ ضارب اس میں فاعل ہے. او ما یعول بالمشتق، یا یہ ہے کہ وہ مشتق تو نہیں لیکن مشتق کے تعویل میں ہے. اچھا جی، وہ کیا ہے؟ جیسے مثال اس کی کہ مشتق نہیں لیکن مشتق کی تعویل میں، انتا علی فی قضائکا، اب فی جار ہے قضا مجرور ہے، اس کا متعلق علی ہے. جی علی تو مشتق نہیں ہے، یہ تو اس میں جامد ہے. ہم کہتے ہیں یہ مشتق کی تعویل میں ہے. کون سے مشتق کی تعویل میں؟ یعنی انت عادل فی قضائکا، چونکہ اگر عدالت کا معیار کائنات میں ہے تو وہ علی ہے. علی یعنی عادل. مثلا او ما فی ہے، یا ان کا متعلق چوتھی قسم وہ ہوگا جس میں رائحۃ الفعل، جس میں فعل کی بو آتی ہو، جیسے اسماء افعال ہوتے ہیں، نزالے وغیرہ، یا مصدر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نکتے اہم ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ سارے. جار کو متعلق چاہیے، ہم نے کہا ہے متعلق ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگا، یہی عامل ہوتا ہے. اب جو فوائد ہیں پوری توجہ کرنی ہے.
ان فوائد میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس جار مجرور کے متعلق کو کہاں حذف کرنا ضروری ہے اور کہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ جار مجرور کے متعلق کو کہاں پر حذف کرنا ضروری ہے اور کہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ فارمولہ: اگر جار مجرور کا متعلق ایسا فعل ہے یا مشتق من الفعل ہے یا جو بھی متعلق ہے، اگر وہ کسی شے کے وجود مطلق پر دلالت کرتا ہے، وجود مطلق، پوری توجہ، یہ پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، اس کا ذکر آیا تھا۔ وجود مطلق مطلب ہے یعنی وجود محض، وجود صرف، جیسے موجودن، موجودن یہ بتاتا ہے کہ فلاں شے موجود ہے، اب وہ کس حالت میں موجود ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یعنی وجود مطلق کے مقابل میں ہوتا ہے وجود مقید۔ جو متعلق کسی شے کے صرف وجود کو بیان کر رہا ہو، وہاں پر اس متعلق کا حذف کرنا ضروری ہے، اور جہاں متعلق کسی شے کے وجود کو اس کی کسی صفت سمیت، کہ وہ یہ بتا رہا ہو کہ یہ ہے بھی صحیح اور اس صفت کے ساتھ ہے، صفت سمیت بیان کر رہا ہو، اس کا ذکر کرنا لازم۔ مثالیں دیتے ہیں، کلیئر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اذا دل المتعلق علی وجود مطلق، اگر کہیں جار مجرور کا متعلق صرف الوجود پر دلالت کرتا ہو کہ وہی یہ شے ہے، کیسی ہے، کیفیت کو بیان نہ کرے، صرف وجود کو، وجب حذفہ، اس متعلق کا حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ للاستغناء عنہ، اس لیے کہ وہ بدیہیات میں سے ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لطف لینا میری جان، زیدن فی الدار، اب زیدن استقر فی الدار یا مستقر فی الدار یا موجود فی الدار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب میں کہتا ہوں زید گھر میں ہے تو سننے والے کو پتہ ہے کہ یہ موجود کو خود بخود وہ وجود کو بیان کر رہا ہے، اور میرا مقصد تھا کہ گھر میں ہے، اب وہ سویا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے، مقصد یہ بیان کرنا تھا، صرف وجود کو بیان کرنا تھا۔ تو اب یہاں اصلاً اس استقرہ کو یا مستقر یا موجود ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بدیہیات میں سے ہے۔ میں جب کہوں گا زید فی الدار، اگلے خود بخود سمجھ آ گئی، اس کا مطلب وہ گھر میں موجود ہے، کیفیت تو میرا مقصد نہیں تھا، صرف الوجود بیان کرنا تھا۔ التاجر فی مکتبہ، جب ہم کہتے ہیں کہ تاجر اپنے دفتر میں ہے، یعنی موجود، اب یہاں موجود فی المکتبہ کا متعلق تھا، لیکن اس کا حذف واجب ہے چونکہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اذا دل علی وجود مقید بوصف، لیکن اگر متعلق کسی شے کے وجود محض کو بیان نہ کر رہا ہو بلکہ اس کے وجود مقید بوصف کو بیان کر رہا ہو، کہ وہ دو چیزیں بتا رہا ہو کہ یہ موجود بھی ہے اور اس صفت کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں وہاں پر وجب ذکرہ، ایسے متعلق کا بیان کرنا واجب اور لازم ہے۔ مثال دیتے ہیں، جیسے الشجاع
فلاں شجاع ہے، والجبن بزدلی، یہ شجاع ان دو چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اس کا وجود کو بھی بیان کر رہے اور وجود کے ساتھ صفت شجاعت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں واجب ذکر ہو، متعلق کا ذکر کرنا واجب ہے۔ ھذا شجاع فی بیتہ، کہ یہ اپنے گھر میں شجاع ہے، جبان فی الحرب، جنگ میں بزدل ہے۔ اب یہاں شجاع جو متعلق ہے فی بیتہ کا اور جبان جو متعلق ہے فی الحرب کا، ان کا ذکر کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دونوں وجود محض پر دلالت نہیں کرتے بلکہ وجود کے ساتھ ایک صفت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں یحذف ایضاً المتعلق، ایک اور مقام ہے کہ وہاں پر بھی جار کا متعلق محذوف ہوگا۔ وہ کب ہے؟ ذرا غور فرمانا۔ متی کان مأمولہ مجروراً بأحرف القسم، اگر متعلق کا معمول حروف قسم میں سے کسی حرف کے ساتھ مجرور ہو، بشرطے کہ وہ حرف قسم با نہ ہو، جیسے واو ہے، تا ہے، ان کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی متعلق کو حذف کیا جائے گا۔ جیسے واللہ، اللہ کی قسم، لَأُضْحِيَنَّ بِكُلِّ نَفِيسٍ، میں ضرور، انہوں نے تاکید ثقیلہ، ضرور ذبح کروں گا، کیا؟ بِكُلِّ نَفِيسٍ، قیمتی شے کو، فی سبیل خیر کا، تیری خیر، تیری نیکی کے راستے میں۔ محل شاہد کیا ہے؟ واللہ، اصل تھا اقسمو، یہاں اقسمو متعلق محذوف ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ اس کا معمول تھا اور وہ اللہ مجرور ہے واو قسم کے ساتھ، لہذا یہاں پر اقسمو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، او کان المتعلق قد حذف فی مثل او شبہ، یا عربی میں ہم نے سنا، عرب سے جو کہاوتیں بنی ہوتی ہیں، ضرب الامثال بنے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر متعلق کو ذکر نہیں کرتے، ہم بھی وہاں ذکر نہیں کریں گے۔ کقولہم للعروسین، شادی شدہ جوڑا ہو نیا، جیسے ہمارا حسن عباس بیٹھا ہے، اگر اس کی خدا نخواستہ شادی ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے میاں بیوی کو دیکھ کر؟ بالرفاء والبنین، بالرفاء، حالانکہ متعلق کیا تھا؟ کونا بالرفاء والبنین، رفاء یعنی خوش رہو، آباد رہو، والبنین، اللہ تمہیں اولاد دے، لیکن ہم نے عرب سے دیکھا کہ وہ فقط بالرفاء والبنین جار مجرور کا ذکر کرتے ہیں، متعلق کو ذکر نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ یا مثلا عرب مسافر کو کہتے ہیں علی الطائر المیمون، جو سفر پہ جا رہا ہو، حالانکہ متعلق اس کا ہے، اصل جملہ ہے سافر علی الطائر المیمون، لیکن وہ سافر متعلق کو بیان نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، او کانا حذفا، یا اس مقامات پر جہاں متعلق کو حذف کیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، یہ بڑی بحث ہے دقیق سی کہ حذف کیا گیا اور اس بنیاد پر حذف کیا گیا کہ بعد میں کوئی اور عامل ہے جو اس محذوف کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، تو پس تفسیر اور مفسر دونوں کو بیان نہیں کیا جاتا اس لحاظ سے۔ جیسے یوم الجمعۃ صمت فیہ، یعنی اصل تھا صمت یوم الجمعۃ، لیکن پہلا صمت جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی تفسیر بعد والا صمت کر رہا ہے، لہذا وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں مختصر سی فرماتے ہیں، وہ یہ ہے لا متعلقہ لحلف الجر زاد،
جو حرف جر زائد ہو، حرف جر زائد، توجہ فرمانا، یہ اسم کو جر تو دے گا لیکن اگر زائد ہے تو اس کا کوئی متعلق نہیں ہوتا جیسا کہ باقیوں کا ہوتا ہے۔ ما جاء من احد، اب یہاں من اگرچہ احد کو جر دے رہا ہے لیکن اس من احد کا کوئی متعلق نہیں ہے چونکہ یہ من زائدہ ہے۔ یا اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا لِلْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ زائد، یا اسی طرح فرماتے ہیں ہر وہ کہ جس کو بمنزلے زائد کے قرار دیا جائے۔ کیوں؟ جو بھی زائد ہوتا ہے وہ فقط لفظاً عمل کرتا ہے، محلاً عامل نہیں ہوتا۔ مثال دے رہے ہیں نحو ربا، لولا، لعلا، چونکہ یہ فقط لفظوں میں عمل کرتے ہیں، محلاً نہیں کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا لکافت تشبیہ، جیسے زیدن کالاسد، کاف تشبیہ جارہ ہے، اسم کو جار دیتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی متعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا ختم۔ اور آخر میں ایک نکتہ آسان سا کہ حکم ظرف فی تعلقی، جیسے جار کو ایک متعلق چاہیے ہوتا ہے، یعنی لزیدن، من زیدن، بزیدن جیسے جار مجرور کو چاہیے، فرماتے ہیں ظرف کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو بھی متعلق چاہیے اور اس کا متعلق بھی وہی یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا جیسے حروف جارہ کا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ